بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، میں آپ کی استاذہ عاتقہ اسلم صاحبہ آپ سے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آپ عربک گرامر کا مضمون اپنی فرسٹ ٹرم کا پڑھ رہی تھیں جب اچانک کووڈ-19 کی وجہ سے تعطیلات ہوئیں۔ اگرچہ اس کے بعد ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا مضمون پڑھتے رہے ہیں، مگر اب انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے دوبارہ ہم اپنے تعلیمی نصاب کو پڑھیں گے۔ اس طرح ہماری اچھی طرح سے ریویژن بھی ہو جائے گی۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ گرامر کسی بھی زبان میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر عربی زبان کی گرامر کی جو دو اہم شاخیں ہیں، یعنی علم الصرف اور علم النحو، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی علم الصرف میں صرف کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور علم الصرف میں ہم کیا کیا چیزیں گرامر کی پڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس کی دوسری فیلڈ جو ہے علم النحو، ہم اس کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے، اس کے لغوی اصطلاحی معنی، اور پھر اس کی فیلڈز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر آخر میں ہم ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو واضح کریں گے۔ تو کسی بھی زبان کو باقاعدہ سیکھنے اور بولنے کے لیے اس کی گرامر سے واقفیت ضروری ہے، کیونکہ گرامر اس زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ اور معانی کے صحیح خد و خال کو واضح کرتی ہے، اور مختلف لفظوں کو جوڑ کر بامعنی مرکب اور جملے بنانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یعنی کسی بھی زبان کی جو ہم نے ووکیبلری لی ہوتی ہے یا سیکھی ہوتی ہے، یہ گرامر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس ووکیبلری کو کس طرح بامعنی مرکبات میں تبدیل کرنا ہے اور پھر جملے کی ساخت بنانی ہے۔ اسی طرح گرامر الفاظ کو صحیح انداز میں تلفظ کرنے اور بولنے کی پہچان بھی کراتی ہے۔ اب اگر ہم گرامر کے پیرائے میں عربی زبان کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیگر زبانوں کے مقابلے میں بہت ہی وسیع، حساس اور انتہائی نازک زبان ہے، جس میں حروف کی تبدیلی یا اضافہ یا حتیٰ کہ حرکات صغیرہ یعنی زیر، زبر، پیش سے بھی معنوی تبدیلی آ جاتی ہے۔ گویا متکلم کا جو مدعا ہوتا ہے بات کرنے کا، معانی اس کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو اس وقت نہ صرف عربی زبان دنیا کی سب سے بہترین زبان کی شکل میں موجود تھی، بلکہ اپنے عروج کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ہم اس سلسلے میں دور جاہلی کے معلقات یعنی شعری مجموعوں کو دیکھ لیں، یا ہم خطبات میں قص بن ساعدہ کو دیکھ لیں، یا دیگر عمر بن معد ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے کس اعلیٰ درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اپنی زبان پر بجا طور پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی زبان کو فصیح اور اس کے برعکس دیگر عالم کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ یہ انہیں اپنی فصیح اللسانی پر ناز تھا، اور یہ بات یعنی ناز ہونا یہ صرف عربوں نے، یہ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں کی تاریخ میں اگر ہم جھانکیں، بلکہ مستشرقین نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں جب تحدی یعنی چیلنج کیا گیا تھا کوئی پہلے ایک صورت لے آنے کا یا پھر بعد میں ولو آیا یعنی ایک آیت ہی لے آنے کا، تو چیلنج اسی کو کیا جاتا ہے جو کسی اعلیٰ درجے پر یا اس کو چیلنج کو دیے جانے کے قابل بھی ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مستشرق دبور جو ہے وہ عربی زبان کے حوالے سے کہتا ہے کہ عربی زبان
جس کے لفظوں اور ترکیبوں کی کثرت اور انصراف کی صلاحیت پر عربوں کو خاص طور پر ناز تھا۔ انصراف کیا ہے یہ منصرف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دنیا میں ایک اہم حیثیت دینے کے لیے یہ زبان بہت موزوں تھی اور اسے دوسری زبانوں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں مختصر اور مجرد اوزان موجود ہیں، یعنی لاطینی ہے یا فارسی ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی زبانیں ہیں ان کا موازنہ جو ہے وہ عربی زبان سے کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید دوبوئر کہتا ہے کہ یہ بات علمی اصطلاحوں میں بہت مفید ثابت ہوئی کہ عربی زبان میں باریک سے باریک فرق ظاہر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرامر کا پہلا علم جو ہے عربی گرامر کے حوالے سے علم الصرف، کہ صرف کیا ہے۔ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں کہ صرف کسے کہا جاتا ہے، الصرف فی اللغت هو التغیر والتحویل، یعنی صرف لغوی معنوں میں کسے کہتے ہیں؟ التغیر یعنی بدلنا، والتحویل اور پھیر دینا، یعنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ اسی طرح تصریف کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں کچھ اس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم اصطلاحاً صرف کے لغوی معنی دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ هو تغییر فی بنیت الکلمہ وأصولها ينتج عنه تغییر فی الصیغہ والمعنی، یعنی تغییر بدلنا ہے فی بنیت الکلمہ کلمے کی بناوٹ کو، یا اسے آپ یوں کہہ لیں اس کے حروف کی ترتیب کو، یا حروف میں اضافہ کرنا یا اس میں کمی بیشی کرنا، یہ ہے بنیت الکلمہ۔ وأصولها، اور اس کے اصولوں میں۔ اب یہ اصولوں میں کس طرح تبدیلی کی جائے گی؟ یہ تبدیلی مع المقصود منہ، جو بات کرنا مقصود ہو اس کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں ان کے مطابق کلمے کی بناوٹ میں تبدیلی کی جائے گی۔ ینتج عنہ، تو اس سے ہم کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ تغییر فی الصیغہ والمعنی، کہ صیغہ میں اور معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بھی مصدر ہم لے لیں، نثر ہے۔ اب علم الصرف کا کیا کام ہے اس میں؟ نثر سے وہ اپنی مقصود کے مطابق دیگر الفاظ جو ہے وہ کلمہ میں ترتیب کو آگے پیچھے کر کے بنائے گا۔ مثلاً نثر سے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں صاد کے اوپر جزم کی بجائے ہم زبر دے دیں، بنیت الکلمہ، اس میں تغییر ہو گئی، تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے، یعنی ناسوارا۔ پھر اسی طرح ناسوارا سے ینسورو، یعنی ینسورو فعل مضارع ہو گیا۔ اب اسی طرح بنیت الکلمہ میں تبدیلی کرتے ہوئے جو صرفیین ہیں وہ اس کا امر بنائیں گے، وہ امر کیا بنے گا؟ عنصر۔ پھر اگر کہیں ہمیں ہمارا مقصود اس کا فاعل بات کرنا ہو تو بھی اسی کلمے کی بنیہ میں بناوٹ میں تبدیلی آئے گی، وہ کیا ہوگا؟ ناصر، فاعل کے وزن پر۔ اسی طرح اگر ہمیں اس کا مفعول بنانا مقصود ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بنیت الکلمہ جو ہے اس میں تبدیلی کریں گے، ہم مفعول کے وزن پر اس کو کیا بنائیں گے؟ منصور۔ اسی طرح دیگر بھی تبدیلیاں ہم اس میں کرتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم اصطلاحاً علم الصرف جو ہے
اس کو عملی اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مصدر یعنی اصل کو مطلوبہ معانی حاصل کرنے کے لیے مختلف صیغوں میں پھیرنا یا بدلنا ہے۔ مگر اگر ہم علمی اعتبار سے صرف کو بیان کریں تو اس سے مراد ایسا علم جس سے ہم ان اصولوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں جن کے تحت کلمے کی ساخت میں تبدیلی کی جاتی ہے یا ان سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ مثلاً کلمے کی ساخت میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے، یعنی کلمے میں کہیں ہم نے حروف اصلیہ کو واضح کرنا ہے، کہیں زائدہ کا ذکر ہے، کہیں اعلال ہے، ادغام ہے، پھر اسی طرح کلمے میں حروف کی ترتیب ہے، وہ ساکن ہے یا متحرک ہے، اس طرح کے نکات پر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے۔ تو عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے وہ تمام علوم کی جڑ ہے، ان کی ماں ہے یا ان کی بنیاد ہے۔ تو ہم صرف کو ان معنوں میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ دراصل صیغوں کی پہچان کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یوں ذہن نشین کر لیں کہ صرف کیا ہے، صیغوں کی پہچان کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں، جس سے لفظوں کو بنانے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو دوسرے انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں صرف کو، کہ اس میں تمام کلمہ جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے حروف کی ترتیب بدل دی جاتی ہے یا اس میں حروف کی کمی بیشی کر دی جاتی ہے، تو علم الصرف وہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چیز علم الصرف کہلاتی ہے۔ اب مختصر ترین اگر ہم دیکھیں حروف کس انداز میں، یہ کہ حروف اصلیہ اور ان کے ساتھ متصل چند حروف زائدہ اور ضمائر مرفوعہ متصلہ، ان کے ادغام سے عربی زبان کے وہ تمام جامع ترین الفاظ وجود میں آتے ہیں جو کسی اسم فعل کی تمام ضروریات کو بدرجہ اتم پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے ناسوارا جو ہے اس کی لفظ کی مثال لی تھی، اسی کو آگے کنٹینیو کروں گی سمجھانے کے لیے کہ فعل کا جو مکمل مفہوم ہوتا ہے وہ نثر سے ایک ہی لفظ ناسوارا جو ہے وہ اس کا پورا مفہوم دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کو واضح کرنے کے لیے کسی اور لفظ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف نے تبدیلی کس میں کی؟ صرف اسی کلمے میں کے اندر رہتے ہوئے اسی کلمے میں تبدیلی کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناسوارا کا ہم فعل بناتے ہیں تو اس سے آگے جب ہم اس کی گردان بناتے ہیں، اس کے مزید صیغے بناتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حاضر، غائب، متکلم کے 14 صیغے آئے۔ اب آپ نے ناسوارا میں کیا کیا؟ علم الصرف کا استعمال کرتے ہوئے اس کی گردان کی، یعنی انہی حروف میں بنیادی طور پر انہی حروف اصلیہ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اسی کلمے کو ترتیب دیتے گئے ہر صیغے کے مطابق۔ تو گویا آپ نے یہ 14 صیغے بنائے، آپ نے یہاں پر تصریف کی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صیغہ سے معروف اور مجہول مثبت بنتا ہے، اسی طرح پھر نفی بنتا ہے، مضارع تاکید باللام ہے یا تاکید نفی بلن ہے، پھر اسی طرح امر ہے، اس میں نون خفیفہ، نون ثقیلہ اور مختلف اقسام کے اسم جیسے اسم فاعل، مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، جیسے یہ تمام الفاظ وجود میں اگر ایک صیغے سے ہی لائے جائیں تو ان کی تعداد کم و بیش ایک لفظ سے ہم نے جو بناوٹ میں تبدیلی کرتے ہوئے الفاظ بنائیں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 500 ہو جائے گی۔ اسی طرح میں آپ کو اس میں مثال دوں کہ صفوۃ المصادر میں تقریباً ابواب کی ترتیب کی حیثیت سے 1000 سے زائد مصادر تحریر کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس زبان میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں،
اور اسی طرح ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں، یعنی اس زبان میں ہم باریک سے باریک فرق کو ظاہر کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے اس زبان کی یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی طرف مستشرق دبور نے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا۔ اصطلاحاً میں نے جیسے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ عملی طور پر اس کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ تحویل الاصل الواحد، اصل الواحد سے مراد مصدر ہے، یعنی اس میں پھیرنا ہے مصدر کا الی امثلۃ مختلفۃ، یعنی مختلف الفاظ میں، لمعان مقصودۃ، جو ہمیں معنی مطلوب ہو، جو ہم حاصل کرنا چاہیں، لا تحصل الا بہا، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، کاسم الفاعل والمفعول واسم التفضیل والتثنیہ والجمع الی غیر ذلک۔ یہ ساری ڈیٹیل ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی بھی ایک ہمارے پاس اگر مصدر ہے تو اس سے ہم مزید کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں، اور ایک مصدر سے نکلنے والے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ 500 کو ایکسیڈ کر جاتی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ موضوع علم الصرف، یعنی علم الصرف کا موضوع کیا ہے۔ علم الصرف کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ تو عربی میں علم الصرف جو ہے موضوعہ الاسماء المعربہ والافعال المتصرفہ، یعنی یہ اسم معرب جو ہیں یہ اس کا موضوع ہے، نہ کہ اسماء مبنیہ۔ اسماء مبنیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ اپنے اوپر کسی قسم کا تغیر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے اگر میں آپ کو مبنی کی مثال دوں تو سیبوئی لفظ جو ہے وہ مبنی ہے، یہ اپنی آخر میں شکل جو ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا، اور یہیں سے سیبوئی سے ہی اس کی دوسری مثال سمجھ جائیے الافعال المتصرفہ، یعنی یہ جو علم الصرف ہے یہ بحث کرتا ہے افعال متصرفہ سے، غیر متصرفہ سے نہیں کرتا۔ اب غیر متصرفہ میں ایک ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے اس کا عجمی ہونا، تو سیبوئی کیا ہے؟ غیر متصرف بھی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے میں نے آپ کو مبنی کے لیے مثال دے رہی تھی تو یہ مبنی ہے، جب غیر متصرف ہے تو مبنی بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف غیر متصرف ہی مبنی ہو، اس میں کچھ حروف بھی مبنیہ ہوتے ہیں، کچھ اسماء بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اسماء مبنیہ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہؤلائی اسم اشارہ میں سے ہے، اسی طرح من اسم موصول ہے، تو یہ جو ہیں اس طرح ہمارے پاس جو علم الصرف کا موضوع ہے وہ اسم معرب ہوتا ہے، یعنی جس کے اعراب میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور اسم مبنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو افعال المتصرف ہیں علم الصرف کا موضوع جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف آئیں گے، وہ ہے علم النحو۔ علم النحو، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نحو جو ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ النحو لغتاً هو القصد والمثل والتشابہ، یعنی نحو کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، یا اس کی مانند واضح ہونے کے ہیں، یا اس کو تشبیہ دینے کے ہیں۔ یعنی اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں قصد کرنا، کنارہ کرنا، یا اس کنارہ۔ وَيُطْلَقُ عَلَى عِلْمِ النَّحْوِ هذه التسمية نظراً لتوجه المتكلم إلى التشبه بالعرب والتكلم مثلهم، ويطلق عليه أيضاً علم الإعراب، یعنی اس پر علم النحو جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علم النحو کو نحو کہنے کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ نحو طرف یا کنارے کے لیے ہوتا ہے،
تو یا ارادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو نحوی جو ہے علم النحو کا بانی، اس نے پہلی دفعہ جو الفاظ استعمال کیے، نحوت کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ میں نے اس کا قصد کیا، میں نے اس کا ارادہ کیا. وہیں سے اس علم کا نام بھی علم النحو رکھ دیا گیا. اب اصطلاحاً اس سے کیا مراد ہے؟ اما اصطلاحاً فیعرف بأنہ احد انواع العلوم، کہ یہ علوم کی ان ایک انواع میں سے ہے، الذی یسعی للبحث فی نشأۃ الجملہ، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ گفتگو کی جائے جملے کی نشأ کے بارے میں، و اصولہا، اور اس کے قواعد کے بارے میں، و تکوینہا، اور اس کی تکوین کے بارے میں، و قواعد اعرابہا، اور اس کے اعراب کے قواعد کے اعتبار سے. دوسرے لفظوں میں آپ علم النحو کو یوں سمجھ لیجئے عملی طور پر کہ علم النحو هو قواعد لضبط اواخر الکلمات العربیہ، کہ علم النحو کیا ہے؟ یہ کلمات عربیہ کے اواخر کو اعراب دینے کے قوانین ہیں. ومعرفت احوالها اعرابا و بناء، اور جس سے معلوم کیے جاتے ہیں اس کے احوال کہ وہ اعراباً یعنی معرب ہے، و بناءً یا پھر وہ مبنی ہے، وکذالک کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اس میں ایک دوسرے کی آپس میں ترکیب کو سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو جیسے علم الصرف کے حوالے سے اور علم النحو کے حوالے سے مثال دینا چاہوں واضح کرنے کے لیے کہ کون کا سا حصہ جو ہے لفظ کا، یہ جملے کا، وہ علم الصرف کے تحت آتا ہے اور کون سا علم النحو کے تحت. تو اگر ہم مثال لیں لفظ محمدن، محمدن، تو علم الصرف کے تحت ہم محمد کو ڈسکس کیسے کریں گے؟ میم، ہا اور میم، یہ حروف جو ہیں کلمہ کے اندر، یہ حروف جو ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں علم الصرف کے تحت کہ ان کے اوپر اعراب کیسے آئے، یا اس کلمہ کو ہم نے ترتیب کیسے دیا، یہ کس وزن پر ہے. یہ یہاں تک کہ جو اعراب ہیں یہ علم الصرف میں آئیں گے. پھر اسی طرح دال کے اوپر جو اعراب آئیں گے آخر میں، یہ کب آ سکتے ہیں؟ صرف اس وقت جب جملہ ترتیب دے دیا جائے. فَهُنَاكَ نَقُول بِأَنَّ عِلْمُ النَّحْوِ فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالْحَرْفِ الْأَخِيرِ، کہ یہ حرف اخیر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. مثلا مَتَى أَقُولُ مُحَمَّدٌ وَمَتَى أَقُولُ مُحَمَّدًا وَكَذَلِكَ مَتَى أَقُولُ مُحَمَّدٍ، یعنی کب مجھے محمدن مرفوع کہنا ہوگا، کب محمدن مفعول کہنا ہوگا، اور اسی طرح کس موقع پر مجھے محمدن یعنی اس کو مجرور مکسور کرنا ہوگا. مثالیں آپ کو میں اس کی دیتی ہوں. یہ معرب ہو گیا نا اب محمد جو ہے، تو علم النحو جو ہے وہ معرب کو ڈسکس کرتی ہے. مثال کیا ہے؟ جاء محمدن، جاء فعل ماضی ہے اور محمدن ہمارے پاس فاعل ہے، مرفوع ہے، کل فاعل مرفوع. اسی طرح قابلت محمدا، فهناك علم النحو فهو يتكلم عن اعراب محمدا في آخر اعراب آخر الحرف فی کلمات محمد، یعنی کلمات محمد میں آخری کلمے کے حرف کے جو اعراب ہیں علم النحو ان کو ڈسکس کر رہی ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے کہ سلمت علی محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا. تو کیا ہے؟ سلمت علی. فکیف تتغیر اعراب محمد؟ لأن محمد هناك مجرور، کیونکہ محمد یہاں پر مجرور ہے اور اس سے قبل حرف جر ہے جس نے اس کو زیر دی ہے. تو اس طرح علم النحو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کسی بھی کلمے کے آخری حروف کو، اس کے اعراب کو.
اب ہم اس کو اگلی مثال کے ذریعے سے علم الصرف کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے لفظ لیا مکتبن. مکتبن میں با کے جو اعراب ہیں جملے میں جب یہ آ جائے گا تو علم النحو اس کو ڈسکس کرے گی، لیکن علم الصرف کیا کرے گا؟ وہ اس با سے پہلے جتنے تمام حروف ہیں وہ ان کو ڈسکس کرے گا کہ اس کو میں نے یہ مطلوبہ مقصد دینے کے لیے کس طرح سے بنایا یا بنانا ہے. مثال کے طور پر ہم مکتبو کی تصریف بیان کریں گے تو ہم یہ کہیں گے اسم مکان و علی وزنی مفعل. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ علم النحو جو ہے وہ کسی بھی کلمہ کے جملے میں آنے کے بعد اس کی ترکیب کرتی ہے، اور اس کے برعکس علم الصرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی لفظ کو جملے میں آنے سے پہلے مقصود جو لفظ ہے اس کے مطابق اس کو ترتیب دیتا ہے. اب امید ہے کہ آپ اس کا فرق سمجھ گئے ہوں گے کہ علم النحو کیا ہے یا علم الصرف کیا ہے. تو علم النحو جو ہے چونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور اس کے میں دی گئی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے قوانین سے آشنائی ہونا، ان کا سیکھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر علم النحو کی ضرورت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیش آئی تھی، جس میں جو ہے ان کے سامنے کسی شخص نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کی جانے والی غلطی کو فوراً بھانپ گئے اور پھر آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی. وہ غلطی کون سی آیت میں تھی؟ سورۃ التوبہ کی آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین سے بیزار ہے، یعنی اس سے ان کی برات ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی. لیکن اب جو پڑھنے والے نے، قاری نے کیا الفاظ ادا کیے؟ اس نے کہا ورسولہ، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے. یعنی اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے رسول ہی کا عطف جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ملا دیا. اور یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ علم نحو کی ناواقفیت کی وجہ سے ہوئی. جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہو تو ہم اعراب لگائے ہوئے قرآن مجید سے آسانی سے تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ اعراب نہیں دیے گئے تھے. یہ غالباً حجاج بن یوسف ہے، اس نے یہ کام جو ہے قرآن مجید پر اعراب لگانے کا کیا تھا. اب اگلی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس شخص نے، چونکہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور وہ غیر عرب بھی تھے، اس میں وہ زبان سے واقف نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی طرف توجہ کی تھی. یعنی رسول ہی کا عطف واو کی جگہ نہیں تھا، بلکہ بری جو ہے اس کا فاعل ہوا، اس کے ساتھ اس کا یہ عطف ہے اللہ کے ساتھ. یعنی بے شک اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ بری ہیں، مشرکوں سے بیزار ہیں. تو یہاں پر یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسولہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. اب خبر کیا ہو سکتی تھی یہاں پر؟ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ أَيْضًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہاں پر ایکچولی رسولہ مبتدا ہے اور اس کا عطف ہے اللہ کے ساتھ، بریء کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس مثال سے کیا سمجھے ہیں کہ علم النحو جو ہے یقوم اللسان ویحفظہ من اللحن، کہ یہ لسان کو تقویم دیتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے، ویحفظہ اور اس کی حفاظت کرتا ہے، من اللحن، اللحن هو الخطا، کہ غلطیوں سے اس کو پاک رکھتا ہے. وَكَذَلِكَ فَائِدَةٌ ثَانِيَةٌ، اس طرح اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یحفظ قارئ القرآن الکریم والسنة النبویہ من اللحن والتحریف،
کہ اس کو سیکھنے والا، علم النحو کو سیکھنے والا یعنی قاری جو ہے وہ قرآن مجید اور سنت نبویہ کو کس سے محفوظ رکھ سکے گا؟ من اللحنی یعنی خطا سے، اس میں کوئی غلطی ہونے سے، والتحریف اور کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل ہونے سے۔ وَكَذَلِكَ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ کہ علم النحو جو ہے قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی جو قرآن مجید کی تفاسیر کی گئی ہیں وہ علم نحو سے ناواقفیت اگر ہو تو وہ حل نہیں ہو سکتی، اس کا مدعا، اس کا مقصود ہی نہیں سمجھا جا سکے گا۔ اسی طرح والسنت النبویہ اور سنت نبویہ کو سمجھنے میں، والاسالیب العربیہ فہما صحیحا، اور اسی طرح عربی کی جو دیگر عبارات ہیں ان کے اسلوب کو صحیح انداز میں سمجھنے میں علم النحو جو ہے وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ نقم علی اعجاز القرآن، یہاں سے ہم قرآن مجید کا یہ جو سب سے بڑا ایک لسانی اعجاز ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، ادروائز اگر علم نحو سے ناواقفیت ہو تو اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے لحن سے علم النحو جو ہے یحفظہ من اللحن کہ وہ لحن سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم یوں دیکھیں گے کہ یہ لحن کہاں پہ آتی ہے، یہ خطا اگر ہم علم نحو سے ناواقف ہیں کہاں پر آتی ہے؟ یعنی علم النحو ہوا یحفظ اللسان من الخطا فی ضبط اواخر الکلمات، کہ علم النحو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے ہماری زبان کو من الخطا، خطا سے، کہاں پر؟ فی ضبط اواخر الکلمات، جو آخر میں کلمات آتے ہیں ان میں، ان کی ادائیگی میں، ان کو سمجھنے میں، اور اس سے جو مفاہیم پھر جو سمجھیں گے وہی مفہوم لیں گے، تو اس کے میں غلطی ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہم ایک مثال لیتے ہیں، جیسے پہلے ایک مثال میں نے آپ کو دی اوپر کہ اس کی ضرورت کب پیش آئی تھی، اسی طرح اگلی مثال ہے ان وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى أي اختبر امتحن، اختبر ابتلا وامتحن، فمعناه آزمائش کی، امتحان میں ڈالا، ابراہیم، ابراہیم کو، وہناک ابراہیم ما الفتح على حرف ما فهو يظهر بأن هناك إبراهيم هي مفعول منصوب، وأما ربه، رب الضمہ على رب على الباء، یعنی اس پر پیش جو ہے یہ کیا ظاہر کر رہی ہے؟ بأن کلمۃ رب ہی الممتحن ای المختبر، یعنی الممتحن جو امتحان لے رہا ہے، المختبر جو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ فہناک کلمۃ رب، رب با کے اوپر پیش جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ رب کلمہ جو ہے وہ یہاں پر الفاعل ہے۔ وَأَمَّا كَلِمَةَ إِبْرَاهِيمَ فَالْإِبْرَاهِيمُ هُنَاكَ الْمُخْتَبَرَ، المختبر، مختبر با کے اوپر زبر ہے یعنی مفعول ہے۔ اسی طرح الممتحن یعنی ان کی آزمائش کی جا رہی ہے، گویا یہ مفعول بھی ہے، بکلمات، کلمات سے۔ تو اس طرح اب اگر علم النحو سے ناواقف شخص جو ہے وہ صرف اس سے اگر معمولی سی واقفیت رکھتا ہے تو وہ کیا اس کو پڑھے گا؟ ابراہیمہ کی زبر کو اگر وہ پیش میں بدل دیتا ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے، اور ربو کی جو پیش ہے اس کو زبر میں تبدیل کر دے گا، تو اس سے اس کا جو مدعا اور مقصود تھا وہ مکمل طور پر نعوذ باللہ الٹ ہو جائے گا۔ تو گویا یہاں پر جو ہے اس کے معنی بالکل الٹ ہو گئے کہ ابراہیم جو ہیں وہ آزمائش میں نہیں ڈالے گئے تھے بلکہ انہوں نے ڈالا تھا نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے علم النحو جو ہے وہ جملے کے اندر ہمیں ہماری زبان کو آخری کلمات جو کلمہ کا آخری حرف جو آتا ہے اس میں خطا کرنے سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔
اس غلطی کے ہونے کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، تعلموا النحو، نحو کو سیکھو. کیسے سیکھو؟ کما تعلمون السنن والفرائض، جیسا کہ تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو. پھر اسی طرح اس کی طرف امام شافعی نے بھی ترغیب دلائی. انہوں نے کہا من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، کہ جس نے نحو میں غوطہ زنی کر لی اس کو گویا تمام علوم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر دی گئی. اب یہ جو ہے اس کی وضع کا سبب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب عربوں کی زبان میں مختلف اقوام کے اختلاط کی وجہ سے فتوحات ہوئی تھیں، تو جب لحن میں کچھ خطا ہونے لگیں تو اس لحن سے یا اس خطا سے قرآن مجید اور سنت نبویہ کو محفوظ رکھنے کے لیے علم النحو جو ہے اس کو کے سیکھنے کی طرف اور اس کو باقاعدہ تدوین کی طرف توجہ جو ہے وہ دلوائی گئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سیکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی طرف توجہ دلوائی تھی. اور حضرت ابو جو ہیں علی بن ابی طالب، ان کے شاگرد تھے ابو الاسود الدؤلی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس کی تدوین کی تھی، علم النحو کی تدوین کی تھی. شروع میں یہ تمام علوم جو ہیں، دونوں علوم یعنی علم الصرف اور علم النحو جو ہیں یہ اکٹھے ہی تھے، اور علم الصرف کا بانی سیبویہ کو ان کو مانا جاتا ہے. لیکن علم الصرف کو علم النحو سے الگ کرنے کا صحرا جو ہے وہ معاذ بن مسلم حرہ کے سر ہے. اس میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ اسے معاذ بن مسلم حرہ کو یہ صحرا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ابو عثمان بکر بن محمد مزنی جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ واضح کہلاتے ہیں. تو نحو جو ہے اس کی بہت بہت اہمیت ہے کسی بھی زبان میں. ہم عربی زبان کو چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں تو شعراء نے اب شاعری بھی کی اس پر، اس کی اہمیت کی طرف توجہ بھی دلوائی. تو ایک شعر ہے، النحو مثل الملح، نحو جو ہے وہ نمک کی مانند ہے. ان القیتہ، اگر تم اس کو ڈالو گے، فی کل صنف، ہر جگہ، من طعام، کھانے میں، یحسن، تو یہ خوبصورت ہوگا یا یہ کھانا اچھا ہوگا. یعنی جس بات میں، جس جملے میں بولتے ہوئے آپ نحو کا خیال رکھو گے ہر پہلو سے، صنف ہر پہلو کے اعتبار سے اس کو مناسب انداز میں اس میں ڈالو گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کی عبارت خوشنما ہوگی. پھر اسی طرح کسی اور شاعر نے کہا کہ ان العلوم له عسکر، گویا کہ علوم کے لیے جو ہے ان کی عسکر یعنی فوج ہے، وقوف خضوع علی بابہ، جو کھڑی ہے اور جھکی ہوئی ہے علم النحو کے دروازے پر. تو اس طرح علم النحو جو ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا کہ علم النحو کیا ہے، یہ کس چیز کو ڈسکس کرتی ہے. غالباً امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ علم النحو جو ہے وہ کسے ڈسکس کرتی ہے. اب ہم آخر میں آتے ہیں کہ صرف اور نحو کے درمیان کیا فرق ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الصرف کیا ہے، ہوا یدرس احوال ابنیۃ الکلمۃ وہی مفردۃ، کہ صرف کیا ہے، یہ اس میں پڑھتے ہیں کلمے کے بناوٹ کے حوالے سے، کب، وہی مفردۃ، اور یہ مفرد ہوتی ہے، قبل الترکیب یعنی جملے میں شامل کرنے سے پہلے، جسے آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں وہ یعنی قبل ان تدخل فی الجملہ، یعنی کلمے کو صرف اس وقت ڈسکس کرتی ہے، اس کو اس وقت بناتی ہے جب اس کو جملے میں ابھی پٹ ہی نہیں کیا، یعنی جملے میں پٹ کرنے کے قابل ان الفاظ کی تشکیل جو ہے وہ علم الصرف کرتی ہے. اور اسی طرح علم النحو کیا کرتا ہے، ہوا یبحث عن الکلمات وہی مرکبۃ فی الجملہ، ہوا یبحث، یہ ڈسکس کرتا ہے، عن الکلمات، ان کلمات کو، یعنی یہ مفرد کو ڈسکس نہیں کرتا، یہ کلمات کو ڈسکس کرتا ہے، کب، وہی مرکبۃ فی الجملہ، جب اس کی جملے میں ترکیب کر دی جاتی ہے.
تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابنیت الکلمہ میں علم الصرف نے کیا اس میں سے کس چیز کو دیکھا؟ فَيُبَيِّنْ حروف الأصلیہ والحروف الزائدہ والصحیحہ والمعتل والمصغر والمکبر والمثنى والجمع وغیر ذالک. یعنی یہ جو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کس کو ڈسکس کرتا ہے کہ اس میں حروف اصلیہ ہیں، زائدہ ہیں، یہ صحیح ہے، معتل ہے یا مصغر ہے، یعنی اسم تصغیر ہے، اسم نسبت ہے، یا یہ تثنیہ ہے، یا پھر یہ جمع ہے. یعنی اس طرح کی جو ساری ڈسکشن ہے وہ ساری علم الصرف میں آتی ہے. اور اس کے برعکس جو علم النحو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے بعد جملے کی جو ترکیب ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. دوسرا اس میں کیا فرق ہے؟ علم الصرف هو يعطي حكما من الجهة الأصالة والزيادة والإعلال والصحة أو التغيرات التي تحدث في الكلمة قبل أن تدخل في الجملة. یہی بات میں نے آپ کو بھی مثال میں بتائی ہے کہ علم الصرف جو ہے وہ کس کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے؟ جملے میں حروف کے اصل ہونے سے یا زیادہ ہونے سے، والاعلال یعنی حروف علت یہ تعلیل ہے یا یہ صحیح ہے، او التغیرات یا پھر وہ تبدیلیاں جو کلمے میں رونما ہوتی ہیں جملے میں شامل ہونے سے پہلے. اور علم النحو کیا کرتا ہے؟ یتکلم اذا وضعت هذه الکلمۃ فی الجملہ. یہ اس وقت گفتگو کرتا ہے، یہ علم اس وقت ڈسکس کیا جاتا ہے جب یہ کلمہ جملے میں پٹ کر دیا جائے. جب تک یہ جملے میں پٹ نہیں ہوا تب تک نحو اس پہ کام نہیں کرے گی. نحو ہے ہی نہیں. نحو شروع کب ہوگی؟ جب صرف نے جملہ تشکیل دے دیا اور لفظ تشکیل دے دیا، اور اب نحو کا کام ہے کہ وہ ان ترتیب دیے گئے الفاظ کو، بنائے گئے الفاظ کو ترتیب دے کر جملے کی شکل بنائے. مثال میں نے آپ کو پہلے جو سمجھائی ہے، جیسے مکتب اور محمد. محمد میں دال جو ہے یہ جملے میں جب آئے گی تو اس کو نحو ڈسکس کرے گی. اور اس سے پہلے محمد کیسے بنا؟ حمیدہ سے. ٹھیک ہے، تو علی وزن مفعل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بنائی کس نے ہے؟ یہ علم الصرف نے بنائی ہے. اور نحو اس کو ڈسکس کرے گی جب یہ جملے میں آیا، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا قابلت محمدن ای سلمت علی محمدن. تو اب اس میں تیسرا فرق کیا ہے؟ علم الصرف هو يشتمل جميع الكلمة ما عدا آخرها من ناحية الإعراب والبناء. اس میں شامل ہیں تمام کلمات سوائے آخر کے، یعنی ایک لفظ میں، کلمہ میں جتنے حروف ہیں، علم الصرف شروع کے تمام حروف کے اعراب کو، ان کی ترتیب کو، ان کی بناوٹ کو ڈسکس کرے گی. ما عدا آخرها سوائے اس کے آخر والے کے، من ناحیت الإعراب والبناء جس میں اس کے اعراب اور مبنی ہونے کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح علم النحو کیا کرے گی؟ وہ اس کے برعکس یبحث النحو فی آخر کلمۃ فقط، یہ صرف کلمہ کے آخری حرف کو ڈسکس کرے گی. من ناحیت الاعراب والبناء، اس کے معرب یا مبنی ہونے کے اعتبار سے. صرف نے کیا کیا؟ ما عدا آخرها من ناحیت الاعراب والبناء، کہ اس میں اعراب اور بنا یعنی مبنی اور معرب جو ہیں اس طرح حوالے سے اس کو نہیں ڈسکس کرنا، جبکہ نحو نے اس کو اسی حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. اس کی مثال آگے میں نے آپ کو دی ہے، استغفر محمد، یعنی کس کا زیادہ عمل ہے؟ دیکھیے گا، استغفر میں اگر ہم اسی جملے کی پہلے نحو کرتے ہیں تو النحو میں کیا ہے؟ استغفر ہم بتائیں گے فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے؟ لا محل لہ من الاعراب. اب ہم مختصر سی اتنی بات ہے نحو کی وہ ہم نے ڈسکس کر لی. آگے آگے محمدن پہ. محمدن کیا ہے؟ فاعل مرفوع، یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے کیونکہ قاعدہ ہے ہمارے پاس کل فاعل مرفوع. اب اس کی علامت کیا ہے؟ وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اور اس کی علامت جو ہے وہ ظاہری طور پر اس پر موجود ہے پیش علی آخرہ، اس کے آخری حرف پر. یہ ہم نے اس کی نحوی ترکیب کر دی مثال کی. اب اگر ہم اس کی صرفی ترکیب کی طرف آتے ہیں تو وہ دیکھیے گا کہ استغفر میں علی وزن استفعل. سب سے پہلے ہم نے اس کی یہ ترکیب کی کہ یہ استفعل کے وزن پر ہے. پھر دوسری ہم نے اس کی کیا ترکیب کی ہے
کہ یہاں پر استغفر میں الف سین اور تا جو ہیں یہ ثلاثت حروف زائدۃ، یہ 3 حروف زائدہ ہیں. وکذالک ہناک ثلاثت حروف اصلیۃ، وہ کون سے ہیں؟ غین، فے اور رے. اب اسی کی ہمیں ابھی صرفی ترکیب میں ایک اور بات ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ما معنی ہناک الکلمات الحروف الزائدہ الف سین و تا، کہ الف سین اور تا جو حروف زائدہ آئے ہیں اس کے یہاں پر کیا معنی ہیں؟ فہناک معناہ طلب، یعنی طلب محمد المغفرہ، محمد نے کیا طلب کیا؟ المغفرہ، مغفرت طلب کی. تو اب اسی کی مزید ہم ترکیب ابھی طلب ہے اس کی صرفی، اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہے یہ فعل صحیح ہے یا فعل معطل ہے. فعل صحیح یا معطل کا فیصلہ کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے، اس کی ترکیب کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اس کے حروف اصلیہ کو دیکھنا ہوگا. یہاں پر حروف اصلیہ 3 ہیں، غین، فا اور را، یعنی ان میں کوئی بھی حروف جو ہے حرف علت نہیں ہے. تو ہم اسے کہیں گے ھذا الفعل ھو الفعل الصحیح. حروف علت تو آپ کو پتہ ہے 3 ہیں، الف، واو اور یا. اب ہم اتنی اس کی صرفی ترکیب ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم اگلے حرف لفظ کی طرف جائیں گے. محمدن، محمدن میں ہم کیا کریں گے؟ ہم بتائیں گے کہ یہ کس کے وزن پر ہے، جیسے ہم نے استغفرہ کا بتایا تھا، محمد علی وزن مفعل وہو اسم مفعول. اب یہ اسم مفعول کس سے بنا؟ من الفعل حمیدہ. اگلی ترکیب اس کی ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ فعل حمیدہ سے بنا. اس میں کیا ہوا تھا؟ مزید اضافہ کیا گیا تھا بحرفین، 2 حروف کا. تو حروف کا اضافہ ہوا، پھر اسے اسم مفعول کے وزن پر لا کر محمد بنایا گیا. تو یہ ہوئی اس کی صرفی ترکیب. امید ہے بچوں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ صرفی ترکیب سمجھانے کے بعد ہم اس کا اگلا فرق پڑھیں گے علم الصرف کا اور علم النحو کا. وہ کیا ہے کہ الصرف، علم الصرف یعنی یبحث فی شیئین، یہ 2 چیزوں میں ڈسکس کرتی ہے، 2 باتوں کو ڈسکس کرتی ہے. وہ کون سی ہیں؟ الاسماء المعربہ، یعنی اسماء معربہ ہیں، اعراب یعنی جو معرب ہیں تبدیل ہو سکتے ہیں. الافعال المتصرفہ اور فعل متصرف. جبکہ نحو کیا کرتی ہے؟ هو یبحث بالبناء، وہ اسماء مبنیہ کو بھی ڈسکس کرتی ہے. والاسماء الجامدہ، اور اسم جامد کو بھی ڈسکس کرتی ہے. والاسماء العجمیہ، اور جو اجمی اسم ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتی ہے، یعنی غیر منصرف کو، الغیر متصرفہ. وکذالک النحو هو یبحث عن الحروف، یہ حروف کو بھی ڈسکس کرتی ہے. اب میں آپ کو ان کی تھوڑی سی مختصر سی مثالیں دے دیتی ہوں کہ حروف کیا ہیں، اسماء مبنیہ کون سے ہیں. تو ان کو ذرا دیکھ لیجئے کہ اسماء مبنیہ جو ہیں وہ ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم حروف کو دیکھتے ہیں. حروف میں ہمارے پاس من اور الہ ہیں، حروف جارہ ہیں. حل حرف استفہام ہے. لم ہمارے پاس جازمہ ہے، اور لن حروف ناصبہ ہے. او ہمارے پاس یہ ہے عطفیہ ہے، اور یا جو ہے وہ حرف ندا ہے. یعنی سب سے میں نے ایک مثال اس میں دی ہے کہ علم صرف جو ہے وہ ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بحث کرنے کا، جبکہ علم النحو جو ہے وہ ان کو بحث کرتی ہے کہ یا تو اس نے اس پر کیا تبدیلی لانی ہے، جو اس کے ماں بعد لفظ آ رہا ہے، من آ گیا، الہ آ گیا، تو انہوں نے کیا تبدیلی کرنی ہے. تو یہ نحو کا کام ہے، یہ صرف کا کام نہیں ہے. صرف نے صرف کلمہ بنانا ہے. اسی طرح نحو جو ہے وہ اسماء مبنیہ کو بھی ڈسکس کرتی ہے. اسماء مبنیہ کون سے ہیں؟ ہؤلائی، من ہمارے پاس اسم موصول ہے. اسی طرح کم ہے، انا ہے، انتا ہے، اسماء اشارہ ہیں. تو یہ اسم مبنی کا کام ہے. اس میں جو صرف ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہاں البتہ کہیں کہیں بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسماء اشارہ میں، کیونکہ یہ جو الفاظ حروف ہیں یا اسماء ہیں، یاد رکھیے جس کی مصغر نہیں بنے گی، جس کا مثنیٰ اور جمع نہیں بنے گی،
جس سے مفعول اور فاعل نہیں بنے گا، جس سے ظرف نہیں بنے گا، یہ صرف کا کام نہیں ہے. جہاں یہ چیزیں نہیں بننی، جہاں یہ چیزیں بنیں گی وہ صرف کا کام ہے. تو اب ان میں سے کچھ حروف اور اسماء آپ نے دیکھیں کہ ان کی جمع نہیں بنے گی، ان کی تثنیہ نہیں بنے گی، ان کا مصغر نہیں بنے گا. تو پھر کیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ نحو کی بحث میں آتے ہیں. لیکن الا ماشاء اللہ کہیں کہیں قلیل، بہت کم یا نادر یہ اسماء مبنیہ یا جو ہیں یہ معرب ہو اس میں آ جاتے ہیں. ان کا تثنیہ جیسے بن جاتا ہے حاضہی سے، جیسے ہے یا جمع ان کی بن جاتی ہے، لیکن قلیل، بہت قلیل یا نادر ہی آپ اسے کہہ لیں. اب ہم اگلی اس کی طرف جائیں گے. الاسماء العجمیہ یبحث عنہ النحو، علم النحو. ان کے بارے میں کون ڈسکس کرے گا؟ علم النحو. یعنی ابراہیم، کہاں پر ابراہیم آنا ہے، کہاں اسماعیل آنا ہے، کہاں اسحاق آنا ہے. اب اسحاق کی جمع آپ نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی وہی قاعدہ استعمال ہوگا کہ کہیں کہیں نادر، شاذ و نادر، جیسے اسماعیل سے اس کی جمع بن گئی اسماعیلیون، تو یہ بہت شاذ ہوتا ہے. عام قاعدے میں ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ڈسکس کرے گا علم النحو. اب اگلے افعال ہیں ہمارے پاس الافعال الجامدہ. یعنی فعل جامد کون سے ہوتے ہیں؟ اللتی تلزم حالتا واحدہ، جو جامد ہوں، ایک ہی حالت پہ برقرار رہتے ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ کون سے ہیں؟ جب ان میں تبدیلی نہیں آنی تو صرف میں ان کا کیا کام؟ اس لیے یہ ڈائریکٹ نحو کی طرف آ جائیں گے کہ جیسے لیسا ہے، عزا ہے، نعمہ، بیسا، کہ میں نے چند مثالیں دی ہیں. مزید انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے، اگرچہ گرامر ایک مشکل سبجیکٹ ہے اس حوالے سے کہ اس کو جب تک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سامنے نہ بیٹھے ہوں، اس سے باقاعدہ انٹریکشن نہ ہو تو سمجھنا ذرا مشکل ہے. لیکن چونکہ ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں اور مزید واٹس ایپ سے بھی پڑھا اور دوبارہ پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ اتنی دفعہ کے بعد اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اور مزید بھی اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں، کیوریز ہیں، تو وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے جواب جو ہیں وہ دینے کی بھرپور کوشش بھی کروں گی اور چاہوں گی کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا پاؤں. ٹھیک ہے جی، واسلام.